قرآن مجید پڑھتے ہوئے بچے کے ساتھ بے غیرتی کرنے والی عورت کا انجام، ایک عبرتناک واقعہ۔ یہ سردیوں کی شروعات کے دن تھے اور تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ لوگ سردیوں کے آغاز کی تیاریوں میں تھے۔ 2 دنوں سے میں نے گھر کوئی چکر نہیں لگایا تھا اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی میرے گھر آیا تھا۔ میرا گھر بالکل آمنے سامنے تھا، ہمسائے تھے، سو اچھی خاصی بنتی تھی اور میرا دل چاہا کہ میں ان کے گھر جاؤں اور پتہ تو کروں کہ آخر وہ لوگ کدھر ہیں، لیکن کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے میں وہاں نہ جا سکی۔ یہ تقریباً مغرب کا وقت تھا جب میں نے ان کے گھر سے چیخو پکار کی آواز سنی۔ میں حیرت زدہ تھی، آخر کیا ہوا؟ بچے میرے شوہر کے ساتھ قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے تھے اور میں بھی وضو بنا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ ایک دم ہی ان کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آئیں۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ آخر کیا ہوا ہوگا؟ میرا دل چاہا کہ جا کر پتہ کروں، لیکن میں وضو میں تھی اور نماز کا وقت جا رہا تھا۔ چھوٹا موٹا نقصان ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی تیز آوازیں آ رہی ہیں اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ نماز کے بعد میرے شوہر بچے گھر آ چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں تھوڑی دیر فائزہ کے گھر سے ہو کر آتی ہوں اور پھر کھانا لگاتی ہوں، شاید ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے چیخو پکار کی آواز سنی ہے۔ شوہر سے اجازت لے کر میں ان کے گھر چلی آئی، لیکن یہ کیا، ان کے گھر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ باہر والے گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا اور میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی بھی آ جا نہیں رہا تھا، جس سے میں دریافت کرتی کہ آخر وہ لوگ کدھر ہیں۔ میں واپس گھر آ گئی کہ صبح پتہ چل جائے گا۔ صبح میں کاموں سے فری ہوئی تو میں ان کے گھر گئی۔ کافی دیر میں دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، جب کچھ دیر تک فائزہ نے دروازہ کھولا۔ وہ دروازے کے اندر کھڑی رہی۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ رات کو کیا معاملہ تھا؟ میں آئی تھی لیکن تم لوگ گھر پہ موجود نہیں تھے، سب خیریت تو ہے نا؟ میری بات سن کر فائزہ کا رنگ ایک دم سے فک پڑا تھا اور اس کی حیرت زیادہ چہرہ اور بدلتا اور رنگ مجھ سے چھپا نہیں ہوا تھا۔ مجھے اندر آنے کی اجازت بھی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، وہ بس بچے شور کر رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بات کو ٹال رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اس کا ایسا رویہ دیکھ کے شدید حیران، اور اس سے پہلے تو اس نے ایسا کبھی نہیں کچھ کیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی پریشانی ہو۔ میں واپس لوٹ آئی جب میرے شوہر نے مجھے عصر کے وقت بتایا کہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے ہمسائے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں سخت حیرت زدہ تھی، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون سا ایسا راز ہے جو پس پردہ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ایک دم سے محلہ چھوڑ کر چلے جائیں؟ میں سخت حیرت زدہ تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا ہو سکتا ہے۔ 2 روز بعد ہی محلے میں ان کے بارے میں مختلف افواہیں چلنا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید کسی کے ساتھ رکھی چلی گئی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ مارے شرمندگی کے محلہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں کی من گھڑت باتوں نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ میں حقیقت میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایک دم سے کیا ہوا کہ ان لوگوں کو محلہ چھوڑنا پڑا، لیکن میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کدھر گئے۔ میں نے ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی اور جب میں نے ان لوگوں کو ڈھونڈ لیا تو میری آنکھیں ان لوگوں کو حقیقت جان کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت اس قدر وحشتناک ہو سکتی ہے۔ رکھی محلے کا وہ نام تھا جسے لینے سے بھی لوگ آر محسوس کرتے تھے۔ خدا نے اسے جس قدر خوبصورت اور حسین بنایا تھا، خدا نے اس قدر اسے بے خوف بھی پیدا کیا۔ جوانی اور حسن کا نشہ کوئی ایسا نشہ تھا جس نے 1 منٹ بھی ٹکنے نہ دیا، اور اس نے ہر شخص کے آگے اپنے حسن کے جلوے بکھیر کر خراج وصول کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار وہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ ہمارے پڑوس میں رہنے کے لیے آئی۔ کئی روز تک تو مجھے اس کی فیملی کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جب ایک دن میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور میری ملاقات رکھی سے ہوئی۔ رکھی کی بہن بیوہ عورت تھی اور کچھ ہی سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیٹا اور بیٹی۔ بیٹی بڑی تھی، تقریباً 7 سال کی تھی، جبکہ بیٹا اس سے 2 سال چھوٹا تھا اور اس کے ساتھ رہتی تھی۔ رکھی اس کی بہن شکل و صورت کے لحاظ سے رکھی سے کم خوبصورت تھی، لیکن اس کا لہجہ اور اس کا اخلاق، اس کا رکھ رکھاؤ اتنا سلیقہ تھا کہ میں پہلی ملاقات میں ہی اسے دل سے بے حد پسند کرنے لگی۔ لیکن رکھی وہ لڑکی تھی جس نے پہلی ملاقات میں ہی خدشے سے میرا دل دھڑکا دیا۔ میں نے اپنی تیز نظروں سے اسے پہلی ہی نظروں میں جانچ لیا کہ وہ کس کردار کی مالک تھی۔ اس کے بے پناہ حسین نین و نقوش، اس کا گورا چٹا رنگ، لمبا قد اور گھٹنوں تک آتے بال، بھرا بھرا جسم، خوبصورت خد و خال، وہ خدا کا کوئی کرشمہ ہی تھی۔
میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے جس قدر اداؤں سے بات کرتی تھی، اس کی ہنسی کی جل ترنگ گویا وہ ہنستی تو ارد گرد سانس بجنے لگتے۔ میں عورت ہوک کر اس کے حسن سے اس قدر مرعوب ہوئی تھی، تو خدا جانے ان مردوں کا کیا ہوتا ہوگا حال جو اسے پہلی نظر دیکھتے ہوں گے۔ اور یہاں میرے خدشے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے پڑوس میں وہ آئی تھی، اور ہر عورت کے دل میں اپنے شوہر کو لے کر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور مرد کا فطری طور پر یہی طرز عمل ہے کہ وہ جب بھی کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو بے اختیار ہی اس پر دل ہار بیٹھتا ہے۔ چونکہ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، ہماری خوشحال فیملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں میرا دل کسی خدشے کے تحت دھڑکا تھا۔ اگر میرا شوہر ہمسائے میں بسنے والی رکھی کو دیکھ لیتا تو اس کی کیا حالت ہوتی؟ رکھی کوئی ایسی باپردہ اور ڈھکی چھپی عورت نہیں تھی جس کے بارے میں یہ یقین ہوتا کہ وہ کبھی بھی غیر مردوں کو لبھانے کا کام نہیں کرے گی۔ اور رکھی کی بڑی بہن فائزہ نے مجھے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے حصے میں آئی ہوئی کچھ زمین اور کچھ چیزوں کو بیچ کر اس نے اس محلے میں اپنا گھر لے لیا ہے۔ گویا اب اس کا کوئی اور وارث نہیں، اس لیے اس کی بہن رکھی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ میں نے کچھ دیر رکھی کو تنقیدی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فائزہ سے بولی، آپ نے ابھی تک کیا اپنی بہن کی شادی نہیں کی؟ وہ میرے سوال پر کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی اور کچھ دیر رکھی کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر جلدی سے بولی، نہیں ابھی تو نہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ مطمئن نہیں ہے۔ میں نے رکھی سے زیادہ بات چیت کرنے سے اجتناب کیا، نہ جانے کیوں وہ اس قدر حسین، جمیل اور اس قدر خوبصورت ہونے کے باوجود میرے زیادہ قریب نہ ہو پائی۔ میں پہلی ملاقات میں اس سے اپنے مراسم مضبوط کر لیتی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے ہمسائے میں رہتی ہوں، اور میں نے بس فرضی طور پہ کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمارے محسوس نہ کیجیے گا، اور آتے جاتے رہیں، لیکن میرا دل ایک منٹ کے لیے بھی اس بات کو نہیں مان رہا تھا کہ رکھی میرے گھر آئے۔ نہ ہی اس کا ماحول اس قسم کا تھا کہ وہ ہمارے گھر آتی اور جد بچ جاتی، لیکن اس سے زیادہ فائزہ کچھ کہتی رکھی نے مخصوص ہنسی ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی، کیوں نہیں آپا، ہم ضرور آپ کے گھر آئیں گے، اور آپ کا بہت شکریہ جو آپ یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اور اپنی بات کے اختتام پر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی میں نے نظر انداز کیا اور فائزہ سے خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر چلی آئی۔ شام تک میرے ذہن میں اسی کا خیال تھا۔ جب رات میں کچھ دیر اپنے شوہر کے پاس بیٹھی رہی اور جب وہ لیٹنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے ہمارے ہمسائے میں آئی ہوئی عورتوں کو دیکھا ہے؟ میں نہ جانے ان سے غیر ضروری سوالات کیوں کر رہی تھی، میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نہ جانے یہ سوال کرتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے ناسمجھی سے دیکھا اور جلدی سے بولے، نہیں تو میں نے تو نہیں دیکھا، کیا ہمارے پڑوس میں کوئی عورتیں آئی ہیں؟ جی 2 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ 2 چھوٹے بچے ہیں۔ اچھا، کوئی مرد نہیں ہے ان کے ساتھ؟ میرے شوہر کو شدید حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ انہوں نے مزید کچھ بھی نہیں پوچھا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جب تک میری آنکھوں میں نیند نہ اتری، میری آنکھوں میں رکھی کا خیال آتا رہا، اگر وہ اس قدر خوبصورت ہے تو اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اب اس محلے میں آ گئی ہے تو یقیناً بہت سے نوجوانوں کو لبھا کر وہ اپنی طرف مائل کرے گی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ میں نے سر جھٹکا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جلدی میں نے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کا نام رخسانہ تھا، اسے پیار سے رکھی رکھی بلاتے۔ پھر وہ پورے محلے میں رکھی ہی مشہور ہوتی چلی گئی۔ رکھی میری سوچ سے بھی زیادہ بولڈ تھی۔ مجھے اس کی امید نہیں تھی، لیکن دوسرے ہی روز رکھی میرے گھر آئی۔ میں اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ میرے دروازے میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ ایک دم سے اس نے مجھے سلام کیا، کچھ مزیدار سا میرے لیے بھی بنا دیجیے۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ ایک ادا سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ میں کچھ پل حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، جب وہ مجھے دیکھ کے زور سے کہا لگا کر ہنسی۔ مجھے اس کے آنے سے اور پھر اس کے انداز سے حیرت ہو رہی تھی، اور اندر ہی اندر مجھے برا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے اس وقت کو کوسا جب میں خواہ مخواہ ہی ان کی طرف چلی گئی اور ہمسائیگی کا حق ادا کیا۔ آؤ آؤ رکھی، کیسی ہو؟ مروتاً میں نے اسے مسکرا کر کہا اور وہ اندر آ گئی۔ آتے اس نے بے تکلفی سے ہانڈی میں جھانکا، کس قدر خوبصورت خوشبو ہے، کیا بنا رہی ہو؟ میں تو اس کی جرأت پہ حیران تھی۔ میں نے اس کا سوال نظر انداز کیا اور کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹھو رکھی، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔
تمہاری بہن کیسی ہے اور اس کے بچے؟ ٹھیک ہے، ایک دم زبردست، آپ سنائیں؟ وہ اتنی بے تکلفی سے مجھ سے باتیں کری تھی جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ آج بھی وہ دیکھنے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے زرد رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی جس میں سفید رنگ دمک رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ نظر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر کے آنے میں بس کچھ ہی وقت بچا تھا اور میرے 2 بیٹے تھے جو اس وقت کھیلنے کے لیے باہر تھے۔ میرے بیٹے زیادہ بڑے نہیں تھے اور کچھ دیر وہ بیٹھے بیٹھے مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے میں نے اسے ہانڈی سے سالن ڈال کر دیا اور کہا کہ یہ لیتی جاؤ، تمہیں پسند آئے گا۔ میرے دل میں اس کے چلے جانے کی خوشی پیدا ہو رہی تھی اور شکر ہے وہ میرے شوہر کے آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اسے دیکھتا، لیکن اب گویا وہ میرے پڑوس میں آ چکی تھی، اس لیے یہ تو ناممکن تھا کہ سرمد اس سے ملاقات نہ ہو پاتی۔ اس لیے اگلے چند ہی لمحوں میں ایک روز اچانک سوتے ہوئے سرمد نے مجھ سے کہا، یہ ہمسائیاں تمہاری آتی جاتی ہیں گھر میں؟ میں نے ان کی جانب تیز نظروں سے دیکھا اور تھوڑے تیز لہجے میں بولی، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سرمد نے مجھے حیران ہوتی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے، بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کل گلی میں جا رہی تھی تو میں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ دونوں بہنیں ہماری ہمسائیاں ہیں۔ ان کی بات سنتے میں مکمل ان کی طرف مڑ گئی اور انہیں جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا کہاں دیکھا آپ نے؟ میرے اچانک سوال پر میرے شوہر کچھ گڑبڑا سے گئے، بولے، نہیں، جب میں آفس جا رہا تھا تو تب انہیں آتے دیکھا، شاید کہیں سے آ رہی تھی۔ کیسی دکھتی ہیں وہ؟ میں نے اچانک سوال کر ڈالا اور میرے شوہر میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا، بولی، نہیں، مجھے اندازہ ہو جائے گا نا کہ آپ نے انہیں کو دیکھا ہے۔ ایک 30-32 سال کی لڑکی تھی اور ایک اس سے بڑی۔ ایک نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور دوسری نے بس دوپٹہ لے رکھا تھا، اور مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ شاید فائزہ نے چادر لے رکھی ہو اور یقیناً رکھی نے دوپٹہ لے رکھا ہو۔ میں نے مزید ان کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا اور مناسب بھی نہ سمجھا اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دنوں میں رکھی پورے محلے میں مشہور ہو گئی اور اس کا شوق اور چنچل سا رویہ، اس کی عادتیں، اس کا لہجہ، اس کی سرچ سمجھ کر نکلنے کی عادت اور اس کی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ان کا میرے گھر میں آنا جانا ہوتا، لیکن اکثر اوقات وہ اس وقت آتی جب میرے شوہر گھر پہ نہیں ہوتے تھے۔ ابھی تک اس نے مجھ سے میرے شوہر کے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی ہماری اس متعلق کوئی بات چیت ہوئی تھی۔ بس وہ میرے معصوم بچوں کو دیکھتی، پوچھتی، واپس چلی جاتی۔ اس کی ادائیں، اس کے لہجے سے کسی صورت معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک اچھے اور سلجھے ہوئے گھرانے کی عزت دار لڑکی ہے۔ وہ ہمیشہ باتیں کرتے ہوئے اپنی بھووں کو ہلاتی رہتی اور مسکراتی رہتی اور کبھی کبھی اونچے کہکا لگا کر ہنسنا شروع کر جاتی۔ مجھے اس کی عادتیں اتنی عجیب لگتی تھی جتنی وہ بگڑی ہوئی تھی، اس قدر ہی فائزہ سلجھی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ چادر لے کے باہر نکلتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ بھی اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن اللہ نے اسے عزت سے بھی نوازا تھا جو کہ رکھی کے پاس نہیں تھی۔ یہ ایک دوپہر کا وقت تھا، میرے بچے اسکول جا چکے تھے اور اس دن رکھی گھر سے بچوں کو بولنے کی اور ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے بچوں کو مارکیٹ تک بھیجنا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً دوپہر کے وقت رکھی کے گھر جانا پڑا۔ میں ان کے گھر گئی اور دونوں بچوں کو پیسے اور لسٹ دے کر تھوڑا سا سامان لانے کے لیے قریبی دکان میں بھیجا تاکہ وہ مجھے یہ والا سامان لا کر دے دیں۔ میں نے ان بچوں سے کہہ دیا کہ سامان مجھے گھر پہ پہنچا دیں، لیکن کافی دیر گزری تو وہ نہیں آئے۔ میں نے خیال کیا شاید بچے گھر آ چکے ہوں، میں گھر جا کے پتہ کرتی ہوں، لیکن جب میں اندر گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں آہستہ قدموں سے اندر کی طرف جانب گئی۔ جب میں نے کمرے سے آتی ان عجیب و غریب آوازوں کو سنا، اور یہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ گرمیوں کی دوپہر عموماً لوگ ریسٹ کرتے ہیں اور بڑے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بند تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ فائزہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں دروازے کے سامنے گئی اور جو ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں ٹھٹک کر رک گئی۔ اندر سے آتی آوازوں نے مجھے بری طرح اپنی گرفت میں لیا۔ میں مکمل ان آوازوں کی طرف متوجہ تھی۔ میرے اعصاب ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں کوئی بچی نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ یقیناً رکھی اندر کسی نازیبا کیفیت میں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر فائزہ کدھر ہے؟ اور اندر سے کسی مرد کے بولنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے؟ ابھی رکھی کو اس محلے میں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ چال ڈھال اور لہجے سے ایسی عورت لگتی ہے، لیکن پھر بھی مراسم پیدا کرنے کے لیے کافی دنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ابھی یہاں پر آئے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے اور اس نے مراسم پیدا کر لیے۔
جو اس کے گھر کی دہلیز سے گزر کر اس کے کمرے تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ میں کافی دیر وہیں کھڑی رہی، مجھے فائزہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے پلٹ کر واپس چلی گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی بے باکی سے کہ دروازوں کو کھلا رکھا جائے۔ یہ نیا محلہ تھا اور اس کے بارے میں کوئی بھی اچھا یا برا تاثر پیدا کرنے کے لیے یہ پہلے دن تھے جو کہ محلے میں ان کی ساری زندگی کے تاثر کو خراب کر سکتے تھے۔ وہ بھی اس قدر بے باکی سے دروازوں کو کھول کر گندی حرکت سر انجام دے رہی تھی، جبکہ اس کی بہن بھی گھر پہ موجود نہیں تھی۔ میں کتنی ہی دیر پریشانی کی حالت میں اپنے صوفے پہ گمسم بیٹھی رہی۔ جب وہ بچے آئے انہوں نے مجھے سامان پکڑایا، مجھ سے پوچھا، آنٹی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ میں نے بے دھیانی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے ایک بار پھر انہیں دروازے سے واپس بلایا۔ وہ بچے واپس موڑ آئے۔ میں نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، بیٹا آپ کی ماما کہاں ہیں؟ آنٹی ماما ہمارے ساتھ مارکیٹ تک گئی تھیں، جب آپ نے ہمیں بھیجا تو پیچھے سے ماما بھی گئی تھیں، شاید انہیں بھی کچھ لینا تھا اس لیے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ چیزیں لی اور اب ہم ماما کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ ایک گتھی تو صلح ہو چکی تھی۔ یقیناً فائزہ بچوں کے ساتھ دکان تک گئی تھی اور رکھی کو موقع مل گیا، لیکن اس کے ساتھ موجود شخص کون تھا؟ اب مجھے دوسری ٹینشن لاحق ہو گئی۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں فائزہ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی کہ یہ ایک بار خود سے اندازہ لگایا ہے، میں نے نہ ہی اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ موجود شخص کو جانتی ہوں، تو کس پر بنیاد پر میں الزام لگا کر فضول کا جھگڑا مول لے سکتی ہوں؟ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور رات کو ایک بار پھر میں نے شوہر سے سرسری سے ذکر کیا اور کہا کہ آپ کی دوبارہ نہیں ملاقات ہوئی ان لڑکیوں سے؟ میرے شوہر نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا جیسے وہ کچھ بوکھلاہٹ کا شکار تھے۔ ایسا تو نہیں ہے، کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ انہوں نے الٹا مجھ سے سوال داغا۔ نہیں، میں بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آتی جاتی ہیں ہمارے گھر، بڑی بہن کا نام فائزہ ہے، وہ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، بیوہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، لیکن چھوٹی بہن؟ میں نے جان بوجھ کر اس کا ذکر ادھورا چھوڑ دیا۔ جب میرے شوہر نے دوبارہ میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، چھوٹی بہن کو کیا ہے؟ وہ شاید اس معاملے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ چھوٹی بہن کا ماحول مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، تھوڑی فری سی، بے عجیب سی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے سر بات میں ہلایا۔ ویسے کافی خوبصورت ہے وہ۔ میں نے ایک بار پھر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ ہاں یہ تو ہے، میرے شوہر نے مصروف سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے اندازے کے عین مطابق انہیں بھی رکھی بہت خوبصورت لگی تھی اور میں جانتی تھی وہ اتنی اچھی شکل و صورت کی حامل ہے کہ وہ کسی بھی مرد کو بہکا سکتی ہیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ محلے کا ہر شخص ہو، لیکن سرمد نہیں۔ مجھے اس طرح کی عورتوں سے شدید نفرت تھی جو اپنی اداؤں اور اپنی خوبصورتیوں کا جال بچھا کر بے پردہ ہو کر گلیوں کو چھونے لگتی ہیں اور دوسروں کے شوہروں اور بیٹوں اور بھائیوں کو لبھا کر زندگی گھر برباد کرتی ہیں۔ رکھی کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی اس کی اتنی عمر ہو چکی ہے اور آخر وہ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ ایسا نہیں تو کم از کم اس کی بہن فائزہ کو ہی خیال آ جانا چاہیے، اور آخر ان لوگوں کا ذریعہ روزگار کون سا ہے؟ ان کے اخراجات تو کافی زیادہ ہیں۔ ترکی کا معاملہ ہے، دن بدن ایک معمہ بنتا جا رہا تھا، اور اس واقعے کے بعد میں تو اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ رکھی میری دہلیز بھی پار نہ کرے، مبادا اس کی گندی نظریں، اس کے کردار کی بدبو میرے شوہر تک نہ پہنچ جائے اور میرا ہنستا بستا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ یہ ہر شادی شدہ عورت کے ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ کوئی بھی بد کردار حسین اور جمیل عورت اس کے شوہر کو اڑا کر نہ لے جائے، وہ ہاتھ ملتی رہ جائے، اور ہر عورت کی طرح مجھے بھی یہ خوف دن بدن حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب اس کی بہن فائزہ سے میری ملاقات ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں اسے اس بات کا ذکر کروں، لیکن پھر بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ فائزہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری باقی فیملی کدھر ہے؟ فائزہ تھوڑا دکھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں بس 2 بہنیں ہیں اور والدین کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ امی تو کافی عرصہ پہلے ہی گزر گئی تھی اور ابا تھے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ شہروز کی وفات سے کچھ پہلے شہروز شاید اس کے شوہر کا نام تھا۔ میں نے مزید بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے شوہر کو کیا ہوا تھا؟ فائزہ مجھے بتانے لگی کہ وہ ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتے تھے، ہم دونوں اکیلے رہتے تھے اور شہروز کی فیملی اکیلی رہتی تھی۔ شہروز مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور جب ایک روز شہروز کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ اتنا خطرناک تھا کہ شہروز موقع پہ ہی وفات پا گئے۔ ابا کی وفات کے بعد رکھی کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ابا کا پرانا گھر بھی میرے اور رکھی کے نام ہے، بس گزر بسر ہو ہی جاتی ہے۔ تمہارے شوہر کی وفات کا سن کر کافی محسوس ہوا، لیکن
اب تمہیں اپنی بہن کی شادی کر دینی چاہیے، آخر اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور تمہاری بہن شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے، اگر تم کہو تو میں کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لوں۔ میری بات سن کے فائزہ خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر عجیب سی الجھن آ سمٹی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال جب رکھی رضامند ہوگی تو میں خود اس کی کسی اچھے لڑکے کے ساتھ شادی کر دوں گی، لیکن فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی وہ۔ اس کی بات سن کر مجھے جی بھر کے غصہ آیا، رکھی کا خوف نہ جانے کب تک ہمارے سروں پہ منڈلانا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے سے قابو پاتے ہوئے نرمی سے کہا کہ رکھی جوان ہے، اس کے بھی جذبات ہوں گے، اگر وہ انکار بھی کرتی ہے تو اسے پیار سے سمجھا دو، وہ تمہاری بات ضرور مان جائے گی۔ دیکھو جوان لڑکیوں کا اس طرح بیٹھنا بہت غلط بات ہوتی ہے، اور رکھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری بات سن کر فائزہ عجیب سی الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ چاہتی ہے کہ میں اب اس ٹاپک کو ڈسکس نہ کروں اور اس بات کو رفع دفع کر دوں، لیکن میں آج اس حوالے سے اسے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن رکھی نہیں مان رہی۔ دراصل آپ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اور نہ ہی رکھی کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آخر وہ کون سی حقیقت تھی جو اسے عیاش بنا کر نیک اور سیدھے راہ کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہی تھی۔ وہ غلط راستوں میں اور غلط راہوں میں حرام تعلقات کی طرف متوجہ ہو رہی تھی، اور حرام تعلقات سے بچنے کا سب سے بہترین حل نکاح کے بغیر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید بحث مباحثہ کرتی یا بات کو آگے لے کر جاتی، فائزہ جلدی سے اٹھی اور خداحافظ کہہ کے اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اسے میری بات سن کے کافی برا لگا، لیکن میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، اور کچھ روز تک وہ دونوں بہنیں ہمارے گھر نہیں آئیں۔ میں نے بھی اوائڈ کیا اور ان کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس شوہر سے جتنا کم رشتہ رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ اتوار کا دن تھا، میرے بچے میرے شوہر گھر پہ تھے، ہم صبح لیٹ اٹھے اور میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ سرمت دروازہ کھولیے، شاید کوئی آیا ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور میری بات سن کے وہ دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو کافی دیر تک کوئی بھی اندر نہ آیا۔ میں نے کچن سے باہر جھانک کر دیکھا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ یہ تمہاری ہمسائی ہیں، اور تبھی رکھی اندر داخل ہوئی اور میں وہیں پہ کھڑی رہ گئی۔ شک کی دبیز لہروں نے مجھے ارد گرد سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور میں نے تھوڑا کرخ لہجے میں کہا کہ اگر ہمسائی ہے تو اسے میرے پاس بھیجیں، اتنی دیر دروازے میں کھڑے رہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میری بات سن کر میرے شوہر کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے اور اندر بڑھ گئے، جبکہ میں تیز نظروں سے رکھی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور پلٹ کر مجھے تھماتے ہوئے پلیٹ کہنے لگی، میں نے سوچا آج آپ کے شوہر محترم گھر پر ہوں گے، ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ آپا نے بریانی بنائی تھی تو سوچا آپ کو بھی دیا۔ مجھے جی بھر کے تب چڑھی، دل کیا کہ یہی بریانی کی پلیٹ اس کے منہ پہ مار دوں، اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دوں، لیکن وہ اس وقت میرے گھر کھڑی تھی اور میں نے تمیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بریانی کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے تھامی اور واپس مڑ گئی۔ میں نے اسے یہ بھی نہ کہا کہ اندر آؤ اور بیٹھو، شام تک یہی بات میرے اندر کھولتی رہی۔ غصے سے میں آگ بگولا ہو چکی تھی، حتیٰ کہ میں نے ایک دو بار شوہر سے بھی سخت رویے میں بات کی، جیسے انہوں نے بھانپ لیا، اور صبح تک میں کافی حد تک اس بات کو نظر انداز کر چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی ایک شک کی بنیاد بنا کر میں اپنی شادی شدہ زندگی کو دڑاڑ پیدا کروں۔ اس دوپہر میرا دوبارہ فائزہ کے گھر جانا ہوا تو میں حیران رہ گئی۔ فائزہ نے شاید گھر میں بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پڑھانے کا بندوبست کیا تھا۔ زیادہ تر تو بچیاں تھیں، لیکن اس میں کچھ لڑکے بھی تھے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پڑوسی عدنان صاحب کے بیٹے، جو کہ اب 13-14 سال کا لڑکا تھا، اس کو بھی قرآن پڑھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر وہ ابھی تک ہمارے لحاظ سے تو بچی ہوئی تھی، باقی بچے اسے چھوٹے تھے۔ عدنان صاحب کا بیٹا توصیف کافی شرارتی تیز دماغ کا لڑکا تھا، اور فائزہ نے مجھے بتایا کہ روزگار کے لیے اس کے پاس اور کوئی ہنر نہیں ہے، تو سوچا کہ گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اس غم روزگار سے نمٹ لیا جائے۔ اور ویسے بھی رکھی اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر جا کے جاب کرے یا پھر گھر میں کچھ کرے، اس کے پاس سجنے سنورنے کے علاوہ اور کوئی چیز کا ہنر نہیں ہے۔ فائزہ کی بات سن کر پاس بیٹھی رکھی ڈھٹائی سے مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنے بارے میں ایسی کوئی بھی بات سن کے ذرا برابر شرم نہیں آتی تھی، شاید وہ اب ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔
عدنان صاحب کا گھرانہ بہت مذہبی تھا، وہ لوگ بہت اچھی تربیت کرتے تھے۔ پتہ نہیں پھر عدنان صاحب نے اپنے بیٹے کو ان لوگوں کے گھر کیوں بھیجا؟ مجھے خواہ ہی عجیب لگ رہا تھا، اور عدنان صاحب کا بیٹا تھوڑا کن ذہن تھا پڑھائی کے معاملے میں۔ ویسے تو کچھ خاص نہیں، وہ شریر اور تیز بچہ تھا، لیکن اسے قرآن مجید کا سبق زیادہ تر یاد نہیں رہتا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ میں نے کئی بار انہیں مسجد جاتے دیکھا، اور پھر پتہ نہیں کیا انہوں نے قرآن کے لیے فائزہ کا انتخاب کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ فائزہ واقعی بہت اچھی اور با اخلاق لڑکی تھی۔ وہ اس قدر پختہ کردار کی مالک تھی کہ بیوہ ہونے کے باوجود اس نے کبھی بھی کوئی غلط نظر یا غلط بات کا سہارا نہیں لیا۔ مجھے پرسنلی طور پہ ان کی شخصیت بہت متاثر کر گئی۔ نہ جانے رکھی میں کون سی آگ بھری تھی جو اسے ایک منٹ بھی چین نہیں لینے دیتی تھی، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اس نے محلے کے کئی لڑکوں کو پھنسا رکھا تھا۔ کیا میرے شوہر نے بھی مجھے بتایا تھا کہ آئے روز کوئی نہ کوئی لڑکا ان کے دروازے پہ ملتا ہے، اور کئی بار رات کو بھی ان کی گلی میں مختلف لڑکوں کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے کس قدر وہ فائزہ کی نظروں سے سب کچھ اوجھل ہو کرتی ہے، یا پھر فائزہ سب کچھ دیکھتے بھاگتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں موند چکی ہے۔ میں نے اپنی شوہر کو تنبیہ کر دی کہ آپ نے اس لڑکی سے دور رہنا ہے۔ اگر آپ مجھے کبھی بھی اس لڑکی کے آس پاس دکھائی دیے تو ہمارا گھر بہت بری طرح متاثر ہوگا۔ میں نے ایک اور بات نوٹ کرنا شروع کر دی۔ دوسری یا تیسرے روز صبح سویرے رکھی کہیں نکل جاتی اور دوپہر کو واپس کھا رہی ہوتی۔ میں نے ایک دو بار باتوں میں اس سے پوچھا کہ تم کہاں جاتی ہو؟ تم تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہو، تم کہیں جاب کر لو، پھر کیوں بن سنور کر بیگ تھام کر تم یوں جا رہی ہوتی ہو جیسے کسی آفس میں کام کرتی ہو؟ میری بات سن کے وہ خفت زدہ ہوئی اور بولی ایسا نہیں ہے، دراصل پاس ہی میری ایک دوست رہتی ہے اور آپا نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ وہ سلائی میں بہت ماہر ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس سے سلائی سیکھ لوں تاکہ آپا کا ہاتھ بٹا پاؤں۔ میں نے ایک بات محسوس کی کہ رکھی جتنی زیادہ چالاک اور تیز ترار تھی، وہ باتیں کم ہی کیا کرتی تھی، اور کچھ دیر میں وہ باتیں کرتی پھر اٹھ کر اندر چلی جاتی۔ نہ جانے وہ اندر چھپ کر کیا کرتی تھی۔ اس کی سلائی والی بات بھی مجھے 1% بھی یقین نہیں آیا تھا۔ آخر ایک دم سے ایسی کون سی دوست نکل آئی جس کے پاس وہ سلائی سیکھنے جاتی تھی، اور اچانک ہی اس نے یہ پلان بنا لیا کہ وہ سلائی سے لے کے اپنی بہن کا ہاتھ پٹائے گی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ان دونوں بہنوں کو ہمارے محلے میں آئے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ محلے کا بچہ رکھی کے نام سے واقف تھا، اور دونوں بہنوں نے متضاد کردار میں اپنا اتنا نام پیدا کر لیا تھا۔ میں ابھی بھی اس راز سے ناواقف تھی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ نہ ہی رکھی شادی کرتی ہے، غلط اور ناجائز تعلقات میں ملوث ہے، اور نہ ہی اس کا کسی قسم کا رشتہ دار یہاں پہ آیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے میری تمام باتوں کا جواب ایک دن یوں مل جائے گا کہ وہ مجھے حیران کر دے گا۔ حقیقت وہ جس طرح سے مجھ پہ ظاہر ہوئی کہ اس نے مجھے حقیقت میں گم کر دیا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے کافی بار اس کے نمبر سٹرائک کیے، لیکن انہوں نے اپنے تمام نمبر بند کر دیے، اور نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار تھا کہ جس سے پتہ کروایا جاتا کہ وہ لوگ کدھر ہیں۔ بالآخر میں نا امید ہو گئی اور میں نے ان لوگوں کو تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ جب ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر اپنے ایک عزیزہ سے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آئی، تو میرے چچا کی بیٹی راشدہ تھی، جس کی طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے گئی۔ ہم ان کے گھر کے باہر تھے جب میں نے کالی چادر میں لپٹی ہوئی اس عورت کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر ادھر سے ادھر جاتا ہوا دیکھتی رہی، جب ایک دم سے میں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کے پیچھے تیز تیز چلنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، اور اس نے بس ایک بار پلٹ کر مجھے سرسری سا دیکھا تھا۔ اس کی وہ سرسری سی نظر میرے اندر سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے مجھے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، تو اس نے تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں ارد گرد سے مکمل طور پہ بیگانہ تھی، اور میں نے پرواہ تک نہیں کی تھی کہ میرا شوہر مجھے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہا ہے، اور میں تقریباً اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے تھوڑا سا دور تھا، تیز تیز قدموں سے وہ چل رہی تھی جب وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں دروازے کے سامنے پہنچی اور دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ آتے جاتے لوگ مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا شوہر مجھے بار بار ہاتھ سے پکڑ کر واپس کھینچ رہا تھا، لیکن میں مسلسل دروازے کو چمٹی ہوئی تھی، جب ایک دم سے اندر سے کسی نے دھاڑتے ہوئے کہا، واپس چلی جائیں، یہاں سے ہم آپ کو نہیں جانتے۔ میرے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کہ دروازہ کھولو رکھی، دروازہ کھولو، تمہیں خدا کا واسطہ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اور کچھ دیر کے بعد اس نے واقعی دروازہ کھول دیا۔
میں اندر داخل ہو گئی. میں نے اپنے شوہر کو واپس بھیج دیا اور انہیں کہا کہ مجھے کچھ دیر تک لے آئیے گا. میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. اور کافی عرصے کے بعد میں ان لوگوں کو دیکھ کے حیران تھی. دروازہ شاید رکھی نہیں کھولا تھا لیکن وہ اندر چلی گئی تھی. میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، بس اس کی پشت کو دیکھا تھا. اس نے بڑی سی کالی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا. مجھے شدید حیرت ہوئی. رکھی نے کب سے خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا؟ صحن کے بھی جو بیچوں بیچ کھل رہے تھے اور فائزہ موجود نہیں تھی. میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی. فائزہ کی میری جانب پشت تھی اور وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے رونے کی آواز ہلکی تھی لیکن اس کی ہچکیوں سے اس کا پورا بدن لرز رہا تھا. میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا. میں بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. یہ رکھی تو نہیں تھی. میری آنکھوں کے سامنے اس کا بہت حسین اور جمیل چہرہ گھوم گیا. اس کی وحشت ناک شکل دیکھ کے مجھے خوف میں کپ کپا اٹھی. مجھے دیکھ کے وہ طنزیہ مسکرائی. آپ کو مجھے دیکھ کے خوف آ رہا ہے؟ آپ کو اس وقت خوف آنا چاہیے تھا جب وہ خوف کھانے کا وقت تھا. مجھے اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے، اس کے جلے ہوئے چہرے کو دیکھ کے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اسے حقیقت پوچھی. وہ اپنی زبان سے اپنی حقیقت کا ذکر کر رہی تھی اور میں جیسے بت بن چکی تھی. رکھی نے جب جوانی میں قدم رکھا اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اس کی بڑی بہن فائزہ کی شادی دور کے رشتہ داروں کے ہاں ہوئی تھی اور فائزہ سلجھی ہوئی بلند کردار کی با اخلاق لڑکی تھی اور شہر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور رکھی سے کم خوبصورت تھی لیکن اندرونی طور پہ رکھی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی. رکھی گھر میں اکیلی تھی. بوڑھا باپ باہر جا کے محنت مزدوری کرتا اور اپنی جوان بیٹی کو اعتبار کے طور پہ گھر چھوڑ جاتا. رکھی ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اسے بیاہ دیا جاتا. وہ گھر میں رہتی اور سج سنور کر رہتی جب ایک روز وہ عجیب واقعہ پیش آیا. ہر روز کی طرح اس کا باپ اب اس روز بھی محنت مزدوری کی خاطر نکل گیا. رکھی گھر میں اکیلی تھی. کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے میں جا کے بیٹھ گئی. جب اسے صحن میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا. رکھی نے باہر نکل کے دیکھا. اس کے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی. اس کے محلے کے ہی اوباش لڑکے تھے اس کے گھر کے صحن میں موجود تھے اور شاید وہ لوگ دیوار پھلانگ کر آئے تھے. جب انہوں نے رکھی کو دیکھا تو ایک نے بھاگتے ہوئے اس کے منہ پہ زور سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا. اس دن ان تینوں نے اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا ڈالا اور نہ صرف اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا ڈالا بلکہ رخسانہ منظور کو رکھی بھی بنا ڈالا. اس شام اس کا باپ گھر آیا کہ نہ تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس کی بیٹی جس حالت میں کمرے میں پڑی تھی اس کی سانسیں گھٹنے لگی. نہ جانے کس نے اس کے سر پہ مصیبت کے یہ پہاڑ توڑ ڈالے تھے. رکھی کو فوری طور پہ قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا. اس کی عمر اس وقت تقریباً 16 سال تھی. جو رکھی کی جان تو بچا لی گئی لیکن وہ مبینہ زیادتی کا شکار ہوئی اور اس کے جسم کا نچلا حصہ اس قدر ڈیمیج ہو چکا تھا کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی. اس چیز نے اس کے ضعیف باپ کو توڑ کے رکھ دیا اور اس واقعے نے نہ صرف رکھی سے اس کی معصومیت چھین لی، اس کی خوشیاں چھین لیں اور اس کے خواب چھین لیے اور اسی کے ساتھ اسے اس کردار کا بھی چھین لیا. اس واقعے کو کچھ عرصے بعد ہی رکھی کا باپ انتقال کر گیا. ارد گرد موجود کچھ رشتہ داروں نے رکھی کو شادی کے آمادہ کیا لیکن وہ کسی صورت اس چیز پہ آمادہ نہیں تھی. باپ کے مرنے کے بعد عزت کھونے کے دکھ نے اسے ایک بد کردار لڑکی کا روپ دے دیا. اس کے بعد رکھی مکمل طور پہ فائزہ کے گھر چلی گئی. شہروز فائزہ سے عمر میں کافی بڑا تھا. وہ اچھے اخلاق کا لڑکا تھا اور اس کے ساتھ اپنی حقیقی بہنوں کی طرح ہمدردی رکھتا تھا لیکن اس کے بعد رکھی نے کبھی ایک دن بھی عزت کا نہیں گزارا. اس نے خود سے نہ جانے کون سا بدلہ لینا شروع کر دیا کہ وہ اپنی دل کی ہر خواہش کو برا بناتی چلی گئی. وہ گناہوں کی ایک ایسی وادی میں دھنستی چلی گئی کہ جہاں سے واپسی شاید اس کے لیے ممکن نہیں تھی. اس کی بغاوت نے اسے جسم میں نفس کی ایک گندی آگ بھر دی تھی جسے وہ ہر صورت، ہر حالت اور ہر شخص سے بجھوا لیتی. جب کوئی اس کی عزت کو نوچتا تو وہ پہلی بار اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کے دکھ میں بے پناہ روتی. وہ یہی سوچتی کہ وہ اپنے حسین ہونے کا بدلہ خود سے لے رہی ہے. اس کا حسن اس کے لیے حقیقت میں وبال جان بن گیا تھا. کاش کہ وہ کبھی اتنی حسین پیدا ہی نہ ہوتی. اس کا باپ اس کا صدمہ لے کے مر چکا تھا اور کچھ عرصے کے بعد شہروز کا بھی انتقال ہو گیا. فائزہ بیوہ ہو چکی تھی اور اس کے بچے یتیم ہو گئے. فائزہ نے ہر ضرورت کو اس گناہوں کی دلدل سے دور رکھنا چاہا لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی
اگر تم مجھے میری مرضی کی زندگی گزارنے سے باز رکھو گی تو میں تمہارے پاس سے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی لوٹ کر تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی۔ اس لیے وہ کم سے کم فائزہ کی موجودگی کا لحاظ کر لیتی تھی، لیکن فائزہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کن کاموں میں لگنے جا رہی ہے۔ فائزہ نے کہیں باہر جہاں کہ اس کی شادی کروا دے، لیکن رکی کسی صورت بھی نہیں مانتی تھی۔ گناہوں میں بغاوت سے اسے اندھا اور بہرا کر دیا تھا۔ جب اس روز اس نے وہ کبھی فعل سر انجام دیا، اس روز فائزہ گھر پہ نہیں تھی۔ اس روز بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ جب تمام پڑھنے والے بچے اس کے گھر میں آئے اور رکھی نے ان کو چھٹی کروا دی۔ آج ٹیچر گھر پہ نہیں ہے، لیکن عدنان صاحب کا بیٹا سب سے آخر میں قرآن مجید لے کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ گول مٹول سا سرخ و سفید بچہ آہستہ آہستہ اپنی جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فائزہ اسے اپنے بچوں کی طرح ہی پیار کرتی تھی اور وہ بھی فائزہ سے کافی حد تک مانوس تھا۔ نہ جانے رکھی کو کیا سوچی کہ اس نے اپنے پاس ہی اسے بٹھا لیا اور اسے کہا کہ کچھ دیر میں تمہاری ٹیچر واپس آ جائیں گی، اس لیے تم بیٹھ کر پڑھو۔ اس نے خاموشی سے اپنا قرآن مجید کھولا اور خوبصورت آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ رکی ان چیزوں سے کافی دور تھی، اسے قرآن نماز کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا۔ شاید وہ ان چیزوں کو کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہ کر پاتی اور نہ ہی کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور اس لڑکی کی آہستہ آہستہ آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ بہت کھلے دروازے سے اس لڑکے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب اس نے آنکھوں میں ایک دم سے ہی شیطانیت پلٹی، وہ کچھ دیر اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھتی رہی۔ وہ بھی اتنی ہی تھی جب اس کی معصومیت کو چھین لیا گیا تھا۔ ایک دم ہی اس کی آنکھیں وحشت سے لال ہو گئی۔ اس نے ایک لڑکے کو اندر بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بے اختیار ہی اس کے سرخ و سفید گالوں کو چوم لیا۔ وہ لڑکا بدک کر پیچھے ہٹا اور اس کے ہاتھ میں قرآن ابھی بھی موجود تھا۔ رکھی اسے ہوس زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سے ہلا رہی تھی۔ وہ لڑکا اب شاید اس کے ارادوں کو سمجھ پا رہا تھا۔ وہ ہر صورت میں باہر جانا چاہتا تھا، لیکن رکھی اسے اپنے پاس بٹھا کے رکھنا چاہتی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور وہ لڑکا کچھ عجیب اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جب ایک دم ہی رکھی اٹھی اور اس کے سامنے اپنا بدن عیاں کر دیا۔ میری طرف دیکھو، کیا میں تمہیں خوبصورت نہیں لگتی؟ میں ہوں نا پیاری؟ دیکھو میں کتنی پیاری ہوں۔ میں بھی تمہاری جتنی تھی جب ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اور اب میں تمہارے ساتھ وہی کروں گی۔ دیکھنا تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ اور اس کی طرف بڑھی جب ایک دم سے اس لڑکے نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے چہرے کے سامنے قرآن رکھ لیا اور تیز آواز میں روتے ہوئے بولا، خدا کے واسطے مجھ سے یہ سب کچھ مت کرو۔ دیکھو یہ قرآن تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گی تو اس قرآن کی مار پڑے گی تمہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر زور سے گھونسا مارا ہو۔ وہ لڑکا باہر چلا گیا۔ اس نے غور نہیں کیا حتیٰ کہ وہ گیٹ کھول کر اس کے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ گھر جا کر کیا بتائے گا، لیکن اس کے کانوں میں ابھی بھی اس کے دہرائے گئے الفاظ گھوم رہے تھے۔ وہ ایک لڑکا ہو کر، ایک بچہ ہو کر قرآن کا لحاظ کر رہا تھا، اور وہ تو ایک باشعور لڑکی تھی۔ وہ کیسے قرآن کو بھول گئی؟ اس کا ضمیر ایک دم بیدار ہوا، لیکن اس کی تمام خواہشوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر نگل گیا۔ اس کی شرمندگی اس قدر تھی کہ اس رات رکھی نے اپنا چہرہ جلا ڈالا۔ اس نے اپنے چہرے کے خوبصورت حصوں پر تیزاب گرا دیا۔ فائزہ اسے ہاسپٹل لے کر گئی، لیکن وہ ہر صورت خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کی دہرائی گئی ایک بات نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اور فائزہ نے لوگوں میں عزت جانے کے خوف سے وہ گھر بدل دیا۔ راتوں رات اسے لے کے وہاں آ گئی۔ اس رات رکھی مر گئی، اور ایک بار پھر رخسانہ زندہ ہو گئی، وہی رخسانہ جسے معاشرے نے رکھی بنا کر ڈس لیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا مرکز صرف قرآن اور نماز تھی۔ اس نے تمام برائیوں سے کنارہ کر لیا۔ وہ مکمل طور پر لوگوں سے اپنی بدصورتی کو چھپا کے نکلتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت، اس کے لبوں پہ توبہ شاید خدا کو بھی پسند آ گئی تھی جو اس نے اسے اس روپ میں رہنے دیا۔ وہ فائزہ کے بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی۔ فائزہ نے دوبارہ نکاح کر لیا تھا اور اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ حقیقت میری سوچ سے بھی زیادہ مختلف تھی۔ میں کتنی ہی دیر اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کو رکھی کے چہرے پر ٹکائے ہوئے بیٹھی رہی اور یقین کرتی رہی کہ رخسانہ رکھی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور نہ صرف خوبصورت بلکہ خوبصیرت بھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔
کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔